دیکھیے یہ زمین کا کرہ ہے اور جہاں پر ہاریزون لکھا ہوا ہے، فرض کیجئے اس کی آئی جہاں ہے، ہاریزون کا آئی، یہاں پر کوئی شخص موجود ہے. اب یہ جو ریڈ لائن ہے یہ اس کے لیے بن گئی افق، یعنی وہ افق سے نیچے نہیں دیکھ سکتا. جب سورج اس افق پر پہنچے گا، اس کے بلائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے، تب اس کے لیے طلوع ہوگا. اور جب جانب مغرب مکمل ٹکیا شمس دکھائی دینے کے اعتبار سے افق سے نیچے ہوگی تو پھر وہ غروب ہوگا. ہمارے اردو میں، عربی میں جو صبح کے وقت جو روشنیاں ہوتی ہیں، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، اس کو جو ہے وہ کچھ اور نام دیا جاتا ہے، اور شام کو انہی روشنیوں کا نام شفق بن جاتا ہے. یعنی صبح کے وقت صبح اور شام کے وقت اسے شفق کہتے ہیں اس روشنی کو. انگریزی میں ایک ہی رہتا ہے، سول ناٹیکل ایسٹرونومیکل، مگر وہ اینڈ اور بگن کر کے کام چلاتے ہیں. صبح ابیض، ٹھیک ہے، یہ ہے اپنے سفید روشنی کی ابتدا، جس پر صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب 12 درجے پر آتا ہے تو آسمان میں سرخی بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اسے غروب آفتاب کے بعد شفق احمر کہتے ہیں، اور صبح کے وقت اگر کہنا چاہیں تو صبح احمر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح شفق دو طرح کی ہوتی ہے، لال اور سفید، اسی طرح صبح بھی دو ہوتی ہیں، لال اور سفید. لیکن جب صبح طلوع ہوگی تو پہلے سفید طلوع ہوگی، اس کے بعد سرخ ہوگی، اور جب سورج ڈوبے گا تو پہلے سرخی ہوگی اور بعد میں سفیدی آئے گی. تو جب 12 درجے سورج نیچے رہ جاتا ہے افق سے، تو وہ جو صبح صادق جو تھی اس میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب 6 درجے رہ جاتا ہے تو اچھے خاصا اجالا آسمان پر ایسا پھیل جاتا ہے کہ اب زمین پر بھی ہم کسی گری پڑی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں جو فجر کی جماعت ہوتی ہے علاوہ رمضان، تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر اچھا خاصا اجالا ہونے لگتا ہے نماز کے ابتدا میں یا نماز کے دوران، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. اب ڈوبنے کے وقت دیکھیے جہاں انگلش لکھی ہوئی ہے سن سیٹ، تو یہ لال لکیر کو جب سورج دکھائی دینے کے اعتبار سے کراس کرتا ہے تو سورج غروب ہو گیا. اور جب 6 درجے نیچے آتا ہے تو یہ سول ٹوائلٹ اینڈ ہو جاتی ہے، یعنی قانونی دھندلاپن ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے نوٹیکل لکھا ہوا ہے، تو پھر روشنی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمندر کی روشنی سے تو منعکس ہو لیکن زمین پر اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں، تو اسے نوٹیکل ٹوائلائٹ یعنی بحری روشنی کہتے ہیں. تو یہ 6 درجے سے 12 درجے تک رہتی ہے. پھر جب سورج 12 درجے جھک جاتا ہے تو پھر یہ نوٹیکل ٹوائلائٹ شفق احمر جو ہے یہ ڈوب جاتی ہے. اب آغاز ہوتا ہے اس کا اپنے فلکیاتی روشنی کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ اب فلکیاتی روشنی باقی رہ جاتی ہے، اور آسمان میں جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سمٹ کر دائیں بائیں سے اور اوپر سے یہاں تک کہ وہ سفیدی بھی چلی جاتی ہے. تو یہ وقت عشاء حنفی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جس طرح صبح صادق سے پہلے صبح کاذب تھی، اسی طرح اب جب یہ شفق ابیض غروب ہوتی ہے 18 درجے پر، تو وہ ستون نما روشنی جو صبح کاذب کی نظیر ہے اس جیسی ہے تو وہ باقی رہ جاتی ہے. اب الٹا معاملہ ہو رہا ہے ہر چیز کا، لہذا صبح کاذب جیسی روشنی جب جانب مغرب شفق ابیض کے غروب پر عشاء کا وقت شروع ہونے پہ باقی رہ جاتی ہے تو وہ نیچے سے اوپر کی جانب مٹتی چلی جاتی ہے، گھٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہی ایک لکیر کی صورت میں رہ کر وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. تو جب ہم وہاں صبح کاذب کہتے ہیں اس دراز سفیدی کو جو ریکٹینگل کی صورت میں ہوتی ہے ستون نما، تو یہاں اس کو شفق کاذب کہنا چاہیے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کو شفق کاذب نہیں کہا، لہذا ہم بھی نہیں کہیں گے. انہوں نے یہی کہا کہ صبح کاذب کی نظیر یعنی اس جیسی شکل کی جو ہے وہ سفیدی باقی رہ جاتی ہے. امید ہے کہ کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید سمجھنے کے لیے ہمارے سوشل چینل
ایسٹرونومی دعوت اسلامی میں تشریف لائیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اس میں پوری ویڈیو موجود ہے کہ صبح صادق اور کاذب کی پہچان، یہ پوری ویڈیو انشاءاللہ آپ سماعت کیجیے۔ صبح صادق ہوتے ہی رات کی انتہا ہو گئی، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سحری رات میں کھائی جاتی ہے اور آذان فجر دن میں دی جاتی ہے صبح ہونے کے بعد۔ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ سحری کھا رہا تھا کہ صبح صادق ہو گئی، اب ایک لقمہ بھی کھایا تو روزہ نہیں ہوا۔ ہاں، ہم جو سحری کھا رہے ہوتے ہیں وہ صبح کاذب کے دوران کھا رہے ہوتے ہیں۔ عموماً جو ہم سحری کھاتے ہیں تو اس وقت صبح کاذب نمودار ہوئی بھی ہوتی ہے اور ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اچھے خاصے مشاہدے کرنا ہوں گے اور مشاہدے کے مقام تک پہنچنا یہ دشوار ہوتا ہے۔ ہم کراچی کے باہر گوٹ دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی حد نگاہ ہم لائٹوں کو ختم نہیں کر پاتے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ کہیں حسن اتفاق سے موقع مل جائے تو بادل آ جاتے ہیں منہ چڑھانے کے لیے۔ یعنی پہلے کے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ لوگوں کو موقع ملتا تھا، اور بادل ہمیشہ تو نہیں ہوتے، لیکن ہم جب کراچی سے سفر کر کے کہیں جائیں گے 100 200 300 400 کلومیٹر، تو ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بادل جانے کا انتظار کریں۔ وہیں کا رہنے والا جو ہے، جب وہاں پر ایسے حالات ہیں کہ لائٹس نہیں ہیں اور وہ مشاہدہ کر سکتا ہے تو اس کو مشاہدے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ اس کا قیام وہاں ہے۔ ہم نے تو پھر 2-3 دن بعد واپس آ جانا ہے، تو آسان کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھیے صبح صادق اور کاذب کی پہچان، اور پھر اس اندھیرے میں اگر کبھی آپ کو سعادت حاصل ہو جائے پہنچنے کی تو آپ بالکل مشاہدہ کیجئے، کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عموماً جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی جگہ مدینہ قافلے میں بھیجا جائے کہ جہاں پر اپنے جو بڑا سا شہر ہو، ہر چیز مل رہی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارا معاملہ جدا ہوتا ہے کہ ہمیں جنگل چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے جو لوگ شہروں میں ہیں ان کو روشنی فراہم کر سکیں۔ شفق سفیدی کو نہیں کہتے، شفق جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد اور عشاء حنفی کا آغاز ہونے تک، یہ سارے کے سارا جو ہے یہ شفق کہلاتا ہے۔ پھر اس شفق کی 2 قسمیں ہیں، یعنی پورا جو وقت مغرب ہے حنفی، تو یہ شفق پر مشتمل ہے۔ ہم شفق پر نماز پڑھتے ہیں، ہم رات میں نہیں پڑھتے۔ شفق غائب ہونے کے بعد اس کو رات کہا جائے گا، یعنی نیری رات، نیری سیاہی جس میں ہم عشاء پڑھتے ہیں۔ عشاء کے وقت کسی قسم کی روشنی آسمان پر نہیں ہوتی جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہ ستونما روشنی وہاں صبح کاذب تھی اور یہاں صبح کاذب جیسی ہے، ان دونوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ جن روشنیوں کا اعتبار احادیث مبارکہ میں کیا گیا وہ روشنی وقت فجر و مغرب میں ہوتی ہیں، صبح کاذب اور عشاء حنفی کا آغاز ہونے کے بعد نہیں ہوتی۔